اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحلل عقدۃ من لسانی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا فرماتے ہیں، پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ ان جملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت موجود تھی، اور یفقہ قولی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لکنت ایسی تھی جس سے لوگوں کو ان کی بات سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ چنانچہ دوسری جگہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی بات کا طعنہ دیتے ہوئے کہا، وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ سورہ زخرف قرآن مجید کا 43 نمبر کا سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوا، اور صاف بات بھی نہیں کر سکتے، یہ فرعون نے کہا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی زبان میں لکنت تھی۔ سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے، أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا فرمائیں، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن نماز بھی ضرور پڑھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبح کا قرآن نماز وہ چیز ہے کہ جس کی گواہی دی جاتی ہے۔ نماز مشکلات کا حل ہے، یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ مشکلات کے طوفان کا ذکر کرنے کے فوراً بعد نماز کے قائم کرنے کا حکم دینے سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ نماز سے مشکلات میں ثابت قدمی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور نماز صبح پر دو فرشتوں کی گواہی کے سلسلے میں جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات دن میں 5 نمازیں واجب میں پوچھا گیا کہ اللہ نے ان نمازوں کا نام لیا ہے؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا۔ تو امام علیہ السلام نے اسی آیت کو پڑھا، پھر فرمایا، پس زوال آفتاب سے آدھی رات تک 4 نمازیں ہیں۔ خدا نے ان کو بیان فرمایا اور ان کا وقت بھی بتا دیا۔ پھر خدا نے فرمایا، اور صبح کا قرآن، یعنی صبح کی نماز پر گواہی دی جائے گی۔ بس یہ صبح کی نماز 5ویں نماز ہو گئی۔ یہ تفسیر صافی میں بھی لکھا ہے اور تفسیر عیاشی میں بھی لکھا ہے۔ دلوک الشمس کے معنی ہیں غروب آفتاب۔ گمراہی کے ستونوں کو گرانے والی چیزیں کیا ہیں؟ اپنی مصیبتوں پر اس قرآن سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسے بڑے بڑے امراض کی شفا پائی جاتی ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے ستون سے گمراہی کے ستون کو گرایا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ 198 ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضرت امیر المومنین خطبہ نمبر 73 میں فرماتے ہیں، شاید 72 میں، کہ حق کے زور سے اعلان حق کرنے والے، باطل کی طغیانوں کو دبانے والے اور ضلالت کے حملوں کو کچلنے والے تھے۔ یہ پیغمبر کے بارے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 4 میں مولانا نے فرمایا کہ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا، جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا، تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔